نے سورہ انفال کا درس جمعہ کے دن جمعہ کی نشست میں شروع کیا ہے تاکہ ہم سب قرآن مجید فرقان حکیم کے انوار سے اپنے آپ کو مزین کریں، منور کریں اور قرآن کریم فرقان حکیم کا یہ پیغام امت مسلمہ کو پھر سے یاد کرایا جائے۔ سورہ انفال کی جن آیات کا درس ہو چکا، اب انشاءاللہ تعالیٰ ان سے آگے کی آیات کا درس ہوگا۔ اور رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا۔ اور آج آیت نمبر 15 سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو فرمایا؟ مسلمانوں کو۔ جب میدان جہاد میں تم کفار کے مقابلے میں جاؤ تو قرآن تمہاری تربیت کر رہا ہے کہ تمہیں کافروں کے لشکر سے جب مقابلہ کرنے کا موقع ملے تو پھر یاد رکھو اللہ کا تمہیں حکم یہ ہے کہ تم نے ان کو پیٹھ نہیں دینی، ان کے سامنے مضبوط ہو کر، قوت کے ساتھ ڈٹ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے لڑنا ہے، پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا میدان جہاد سے۔ یہ وہ سبق ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو پڑھایا ہے حضور کے صدقے، کہ امت مسلمہ کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس طرح قرآن نے تیار کیا ہے، اور فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو اس دن یعنی جہاد کے میدان میں دشمن کے مقابلے سے پیٹھ پھیرے، سوائے اس کے جو لڑائی کا ہنر یعنی پینترا بدلنے کے لیے مقابلہ جب کرتے ہوئے اگر اس کی طرف پیٹھ کر کے دوبارہ حملہ کرنا ہو، یا اپنی جماعت سے ملنے کے لیے لڑتے لڑتے دوبارہ پھر مسلمانوں کی جماعت سے ملنے کے لیے کافروں کی طرف پیٹھ کر کے آیا، ان سے ملا، پھر حملے کے لیے جانا ہے، تو یہ دو صورتیں جائز ہیں۔ جب ان پر حملہ کر رہا ہے تو حملہ کرتے ہوئے لڑائی میں کوئی ایسا انداز اختیار کیا کہ پیٹھ ہو گئی، یا پھر اپنی مسلمانوں کی جماعت سے ملنے کے لیے واپس پلٹا، پھر قوت و طاقت کے ساتھ کفار پر حملہ کرے گا، تو یہ تو جائز ہو گئی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی میدان جہاد سے بھاگ گیا، اس نے پیٹھ دکھا دی کافروں کو، تو اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو بے شک وہ اللہ کے غضب میں پلٹا۔ اور فرمایا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ کتنی سخت وعید ہے اس بات پر کہ کوئی بندہ میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگا
اس نے دشمن کے مقابلے کے بجائے بھاگنے کو ترجیح دے دی تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، یہ وہ آیات مقدسہ ہیں کہ ان آیات مقدسہ کی تلاوت جب مسلمان بچے کریں، جب مسلمان اس کا درس سنیں سمجھیں تو ان کا لہو کفار کے مقابلے میں گرم ہو جائے گا، ان کے اندر غیرت آ جائے گی، ان میں حمیت آ جائے گی، اور وہ کافروں کے مقابلے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حکیم کی وہ آیات مقدسات جو مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارتی ہیں، میدان جہاد میں لڑنے کا سلیقہ اور طریقہ، جرأت و بہادری سکھاتی ہیں، ان آیات مقدسہ کو آج مسلمانوں کے محراب و منبر سے دور کیا گیا۔ کرنے والے کتنے بڑے مجرم ہیں یہ تو خود اندازہ کر لیں آپ۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب میدان بدر سے صحابہ کرام علیہم رضوان واپس پلٹے تو مسلمان آپس میں کہتے تھے کہ میں نے فلاں کو مارا، میں نے فلاں کو مارا، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ تم ان کو قتل کرنے کو اپنے زور بازو، اپنی قوت کی طرف نسبت نہ کرو، بلکہ اللہ رب ذوالجلال کی مدد آئی، اللہ نے تمہیں ہمت دی کہ تم دشمن جو اتنا بڑا لشکر جرار لے کر آیا تھا اس کے مقابلے میں بے سر و ساماں تھے، تعداد میں قلیل تھے، مگر رب ذوالجلال کی مدد اور نصرت ایسی تمہارے شامل حال ہوئی کہ تم نے ان کو مارا، تو تمہارا ان کو مارنا در حقیقت اللہ رب ذوالجلال کا انعام ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس فعل کی نسبت اپنی طرف کی، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں کفار کے لشکر کی طرف ایک مشت خاک یعنی ایک مٹھی خاک پھینکی، اور اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے کنکریوں کے گرنے کی آواز سنی جیسے وہ کسی برتن میں گرتی ہوں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور دشمنوں کی طرف پھینکا۔ اور بعض نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرمایا کہ علی مجھے ایک مشت خاک دو، تو حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مٹی پکڑائی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاک کو کفار کی طرف پھینکا، اور خاک کو جب کفار کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھینک رہے تھے، اللہ اکبر، تو حضور فرماتے تھے شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شجاعت، حضور کا جلال دشمنان اسلام پر، حضور فرما رہے ہیں شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے، اور حضور علیہ السلام دعا بھی فرما رہے ہیں اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، اے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے اور ان کے قدموں کو متزلزل فرما دے۔
تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کہ آپ نے تو ایک مشت خاک پھینکی اور ادھر ان کا اتنا بڑا لشکر، لیکن کوئی شخص کفار کے لشکر میں ایسا نہیں تھا کہ جس کے منہ پہ جا کر وہ خاک نہ لگی ہو۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا اللہ رب ذوالجلال نے ہمیشہ کے لیے قرآن مجید فرقان حکیم میں تلاوت بنا دی۔ حضور کی ادا کو اب مسلمان یوں پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب وہ خاک جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہ پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ میدان بدر میں ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کو بھی ڈھارس دے، ان کے ایمان کو بھی برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مال غنیمت بھی عطا فرمائے۔ اسلام کی فتح، اسلام کی نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو جب مسلمان بے سر و سامانی میں رسول اللہ سے وفا کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بدر میں حاضر ہو گئے، تو اللہ رب ذوالجلال نے جو تائید، جو مدد فرمائی، اللہ فرماتا ہے یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تو انعام دینے کے لیے بدر میں ان کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے داؤں کو سست کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے اتنی ذلت، اتنی بڑی شکست ان کا مقدر کر دی تاکہ کفار کہ جو داؤ پیچ ہیں، جو سازشیں ان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سست کر دے، ان کو ناکام و نامراد کر دے۔ تو عزیز دوستو، پتہ کیا چلا کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دین کی حمایت میں آ جائیں، میدان سجا لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس شاندار طریقے سے آتی ہے کہ دشمن کا جو داؤ ہے، جو پیج ہے، جس قسم کی بھی وہ حرکات کرتا ہے، جس قسم کے بھی وہ مکر کرتا ہے، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی ناکام کر دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جب کفار بدر کے لیے مکۃ المکرمہ سے نکلنے لگے، دیکھیں یہاں ایک بہت قابل غور بات مفسرین نے لکھی ہے جس کا پچھلی آیت سے بھی تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومنوں پر جو احسان فرمایا، انہیں انعام فرمایا، ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کافروں کو مکے میں ہی ہلاک کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایک فرشتہ ایک آواز نکال دیتا تو سارے کافر مکے میں ہی ہلاک ہو جاتے۔ اگر وہ کافر میدان
بدر پہنچتے ہی نہ، راستے میں اللہ ان کو مار دیتا۔ پھر وہ جب بدر میں آ گئے تھے تو مقابلہ کرنے سے پہلے ہی وہ ہلاک ہو جاتے؟ اللہ رسول کے دشمن تھے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور چاہت یہ تھی کہ محبوب کے غلام محبوب سے وفا کے لیے میدان میں اتریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت یہ تھی کہ ان کے رشتہ دار، کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، سگے عزیز سامنے کھڑے ہوں اور یہ کسی کا منہ نہ دیکھیں، یہ رسول اللہ کی خوشی کو دیکھیں۔ یہ مقابلے پر آئیں، بے سر و سامانی ہیں تو یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اور جب یہ مقابلے پہ آئے تو اللہ کریم نے انعام کیا عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نہیں، 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیے۔ ان کو آرام اور سکون کے لیے اونگ عطا فرما دی، ان پر بارش نازل فرما دی تاکہ ان کے قدم جم جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی چاہت یہی ہے کہ مسلم امہ گھر بیٹھے صرف دعا نہ کرے، بلکہ وہ میدان سجائے، دشمن کے مقابلے پر آئے، وہ نکل کھڑی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے تمام ارادوں کو ناکام بنا دیتا ہے، لیکن آنا یہ ضروری ہے، آنا ضروری ہے۔ تو کفار جب مکۃ المکرمہ سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا اور دعا مانگی کہ یا اللہ، جو ہم میں سے حق پر ہے تو اس کو فتح عطا فرما، اور جو حق پر نہیں ہے اس کو ہلاک کر دے۔ یہ دعا ابو جہل نے بھی مانگی، اور جتنے سردار تھے یا دیگر کفار تھے سب نے یہ دعا بیت اللہ شریف کے پاس جا کے مانگی۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کو فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافروں اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا۔ تم نے یہی کہا تھا نا کہ فیصلہ ہو جائے حق اور باطل کے درمیان، حق پر کون ہے، اللہ کی مدد اس کو مل جائے، اور جو حق پر ہے اور جو حق پر نہیں ہے وہ ہلاک ہو جائے، تو فیصلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم نے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق تمہیں انجام دکھا دیا ہے۔ جو حق پر تھا اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد فرمائی، بارش کے ذریعے سے بھی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں برباد کر دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر شرارت کرو، نعود، اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ کفار کو اللہ رب ذوالجلال نے منع کر دیا کہ اب میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شرارت کرنے سے باز آ جاؤ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے سے باز آ جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو میں نے پھر تمہیں سزا دینی ہے۔ تو یہ جب باز نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کو پھر سزا دی، احد میں پھر ان کو سزا ملی، اسی طرح ان کو سزا ملتی رہی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب ذوالجلال مسلمانوں کی حمایت اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے کس انداز میں کافروں سے خطاب فرما رہا ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پھر شرارت کرو گے، نعود، ہم پھر تمہیں سزا دیں گے۔
پھر فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ کافروں کو اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اور تمہارا یہ جتھا، یہ جو تم لے کر آئے تھے مسلمانوں کے مقابلے پر، آئندہ بھی جو تم لے کر آؤ گے، تمہارا یہ گروہ، تمہاری یہ جماعت، اللہ کریم فرماتا ہے تمہیں کچھ نفع نہیں دے گا، کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کثرت سے ہو، یعنی بہت بڑی جماعت بھی اگر تم مسلمانوں کے مقابلے پر لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تمہاری یہ جماعت تمہیں کچھ نفع نہیں دے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس بات کا یقین آج دلوں سے اٹھ گیا۔ اللہ کا قرآن تو فرما رہا ہے بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ بدر میں مومنین آئے تو اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، احد میں آئے تو مومنوں کے ساتھ ہے، حنین میں آئے، خندق میں آئے، خیبر میں آئے، جب مسلمان اللہ کے دین کے لیے نکلے تو اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر وہ دین کے ساتھ، دین کے لیے نکلے ہی نہ، وہ رسول اللہ کی حمایت، حضور کی عزت، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلے ہی نہ، اور ڈرتے رہے بیٹھ کر کہ ان کی تو تعداد بڑی ہے، ان کے تو ہتھیار بڑے تیز ہیں، اور وہ یہ ڈرتے رہے کہ ان کی تو بہت بڑی کثرت ہے، تو یہ تو انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کافروں کو کہ اگر تم بہت بڑا لشکر بھی مسلمانوں کے مقابلے میں لے کر آؤ گے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے ساتھ نہیں، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے اسی کو فتح ہوگی نا۔ یہ وہ درس ہے یقین کا، کہ آج یقین مسلمانوں کو ہو جائے کہ جب ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ کاش امت مسلمہ کو تدریس کرنے والے، سبق پڑھانے والے یہ سبق پڑھاتے کہ تم آؤ اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تم میدان جہاد میں آؤ تو صحیح، تم حق کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ۔ پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، کیونکہ رسول اللہ کا حکم ماننا بھی اللہ ہی کا حکم ماننا ہے۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو، اور سن سنا کر یعنی سن کر بھی ان سنے نہ بنو۔ جب تمہیں قرآن سنا دیا گیا، جب تمہیں دین بتا دیا گیا تو اب تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ سنی انسنی مت کرو، جو مرض آج ہم میں سرایت کر گیا ہے۔ ادھر دین کی بات سنی تو ایسے سنی کہ توجہ ہی نہ دی، بس ٹھیک ہے جی ٹائم پورا ہو جائے، ہم تو صرف ایک جس کو کہتے ہیں نا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، مسلمان کا کام یہ ہے کہ دین کی بات کو توجہ سے سنیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک قبیلہ تھا بنی عبد الدار بن قصی، اس کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام سننے کے باوجود کہتے تھے ہم نے نہیں سنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کا انجام یہ کیا کہ اس قبیلے کے سارے لوگ میدان احد میں مارے گئے، سوائے دو کے، ایک حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کا شرف عطا فرمایا، اور ایک اور صحابی ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ثعیبۃ بن حرملہ، یہ صحابی ہیں،
ان دو کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی تھی، باقی سارے کے سارے مارے گئے جو کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور جو رسول اللہ کی بات کو سنتے نہیں، سنی انسنی کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے خود ان کو تخلیق کیا نا انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ کا حکم نہیں مانتا ان کو رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ فرمایا بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں جن کو عقل نہیں۔ بہرے گونگے، کان تو ان کے تھے، سماعت تو تھی ان کے پاس، زبان تو ان کی تھی، عقل تو ان کے پاس تھی، لیکن وہ اللہ کے محبوب کی بات نہیں سنتے تھے، وہ اللہ کا قرآن نہیں سنتے تھے، اور حق بولتے نہیں تھے، اور وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اللہ کے نزدیک۔ یہ صفت ہے کفار کی۔ یہ صفت کس کی ہے؟ کفار کی، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کلام نہ سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہ سنے، اور جب حق بات کہنے کی باری آئے تو ان کے منہ کو تالا پڑ جائے، وہ حق بات کہہ نہ سکیں، وہ رسول اللہ کی حمایت میں، حضور کی عزت ناموس کی حمایت میں وہ حق بات کہہ نہ سکیں، اور جو عقل اللہ نے انہیں دی ہے اس کو وہ استعمال نہ کریں، وہ دین کی سمجھ سے دور ہو جائیں، تو اللہ کریم نے فرمایا یہ لوگ گرچہ ظاہر میں تو انسان ہیں، ظاہر میں سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حکیم فرما رہا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتا ہے اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے۔ یعنی ان میں کوئی سچائی ہوتی، کوئی رغبت ہوتی دین کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنا دیتا، سب ان کو توفیق مل جاتی، لیکن چونکہ ان کے اندر رغبت ہی نہیں تھی صدق کی، ان کے اندر رغبت ہی نہیں تھی کہ وہ سچائی کو قبول کریں، تو انہوں نے تو پھرنا ہی تھا۔